الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہماری بگڑی بنانے والا، تو ہی ہمارا حاجت روا، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے مسلمان مومنہ عورتوں کی صفات کا ذکر کیا جائے گا. کیونکہ خطاب عورتوں سے ہے تو اسی لیے اس کا عنوان یہ اختیار کیا گیا ہے. عورت کی عمومی طور پہ 4 صفات ہوتی ہیں. عورت یا تو ماں ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یا بیٹی ہوتی ہے، یا بہن ہوتی ہے. ان چاروں صفات کے اعتبار سے آج کے اس درس کا یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے. ماں کا اللہ تبارک و تعالی نے الگ مقام رکھا ہے، بیٹی کا الگ مقام رکھا ہے، بہن کا الگ مقام رکھا ہے، اور بیوی کا الگ مقام رکھا ہے. الغرض کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت محمدیہ نازل فرمائی ہے، اس شریعت کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں چھوڑا. اس شریعت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے. اس میں تمام لوگوں کے پورے حقوق ادا کیے گئے ہیں. کسی بھی قسم کی کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی حق تلفی نہیں ہے، اور ہو کیوں نہ. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی خیر الحاکمین ہے. خیر الحاکمین یعنی کہ فیصلہ کرنے والوں میں، حکم نازل کرنے والوں میں، حکم جاری کرنے والوں میں سب سے بہترین حکم نازل کرنے والا ہے. اس کے حکم میں نہ کسی قسم کا ظلم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے حکم میں کسی قسم کی حق تلفی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا ہے، اور وہ اپنی اس مخلوق کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا اللہ تعالی اس کو نہیں جانے گا جس کو اس نے خود بنایا ہے؟ وهو اللطیف الخبیر. حالانکہ حال تو یہ ہے کہ اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے. یہ اللہ کے 2 اسماء حسنہ میں سے 2 نام ہیں. اللطیف باریک بین کو کہتے ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو جاننے والا، اور خبیر ہر چیز کو پچھلی چیزوں کی بنیاد پر جاننے والا، ہر چیز سے باخبر، کوئی چیز اس کے اوپر پوشیدہ نہ ہو. تو اللہ رب العالمین کے یہ 2 نام اسماء حسنہ اللہ نے یہاں پر بطور حجت کے، بطور دلیل کے پیش کیے ہیں.
اس بات کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہر اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے جس کو اس نے بنایا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی قوامت کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کو کس طریقے سے کن بنیادوں پہ ایک بلندی پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس زمین کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن تہوں کی ضرورت ہے، کیا کیا اس کے اندر مٹیریل ہونے چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کے درمیان میں بھی کئی ساری مخلوقات بنائی، اور ان میں سے سب سے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی تقویم میں، سب سے اچھی خلقت میں بنایا ہے۔ تو انسانوں میں جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے حقوق کو تقسیم کیا، کچھ حقوق مردوں کے لیے رکھے اور کچھ حقوق عورتوں کے لیے رکھے، اور کچھ حقوق کو مشترکہ رکھا، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ عمومی طور پہ جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں، اس کے اندر مرد اور عورتیں سب کے سب برابر ہیں، ان کو مشترکہ حقوق دیے گئے ہیں۔ دونوں کو عبادت کا حق دیا گیا ہے، دونوں کو ایمان لانے کا حق دیا گیا ہے، دونوں کو اسلام لانے کا حق دیا گیا ہے، دونوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں کو تمام فرائض شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نازل ہوئے ان کو پورا کرنے کا اور ان کو پورے طریقے سے اپنانے کا حق دیا ہے اور حکم دیا ہے۔ یہ مشترکہ حقوق ہیں، لیکن خلقت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق کو منفرد کر دیا، کچھ حقوق مردوں کے لیے رکھے جو عورتوں کے لیے نہیں ہیں، اور کچھ حقوق عورتوں کے لیے رکھے جو مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ الغرض آخر میں آ کر اگر ہم ملاحظہ کریں، ہم نوٹ کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کسی کے حق کو کسی کے حق پر فوقیت نہیں دی گئی، بلکہ دونوں کے حقوق کو برابر درجے میں رکھا گیا۔ ہاں، کچھ چیزوں میں مردوں کو فوقیت دی گئی اور کچھ چیزوں میں عورتوں کو فوقیت دی گئی۔ مثال کے طور پہ ہم اگر شوہر کا حق لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق پر فوقیت دی بطور قوامت کے، اس اعتبار سے کہ گھر چلانے والا مرد ہوتا ہے اور گھر والوں کی نگہبانی کرنے والا بھی مرد ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ نے مرد کو یہ حق دیا کہ وہ عورت پر فائق ہے، وہاں پر اللہ نے اسی مقام پر عورت کو بھی حق دیا کہ وہ مرد پر فائق ہے۔ اسی مقام پر اگر ہم غور کریں تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے مسئولیت اور بیرونی ذمہ داری سے بری کر دیا۔ ذمہ داری کا حق اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھا، ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے باہر کی ذمہ داریوں سے معاف فرما دیا۔ تو یہاں پر یہ عورت کا اکرام ہے، عورت کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے عورت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ باہر جا کر کے کمائے، وہ باہر جا کر وہ کام کرے جو مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے، وہ باہر جا کر کھیتی باڑی کرے، مزدوری کرے اور مشکل حالات سے سامنا کرے، بلکہ اس کو حکم دیا کہ وہ گھر پر رہے۔ تو ایک ذمہ داری مرد کے حق میں رکھی تو وہیں پر اللہ نے دوسری ذمہ داری عورت کے حق میں رکھی۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر پر بچوں کی نگہبانی کرے، بچوں کی ذمہ داری اٹھائے، مرد کے گھر کی ذمہ داری اٹھائے۔ تو الغرض یہ بطور مثال ایک مثال ہے۔ آپ تمام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نظر دوڑائیں گے
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کے حقوق دیے ہیں، برابر کے حقوق دیے ہیں، لیکن کہیں کہیں اللہ نے عورت کو زیادہ مقام دیا اور کہیں کہیں اللہ نے مرد کو زیادہ مقام دیا۔ آخر میں جب ان کو ہم ٹوٹل کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکالتے ہیں تو ایک ہی لیول بنتا ہے۔ ماں کے مقام کو آپ غور کر لیں، ماں کے مقام کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے جس طرح مرد کے مقام کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ ماں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میرے والدین میں سے میں کس سے زیادہ نیکی کروں، کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں، حسن سلوک سے پیش آؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا تو آپ نے پھر دوبارہ یہی بات فرمائی کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہی بات فرمائی کہ تمہاری ماں ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر چوتھی مرتبہ میں ذکر کیا، چوتھی مرتبہ میں۔ تو والدہ کی ذمہ داری جو گھر پر بنتی تھی اس کا اجر بھی اس کو ملنا تھا، اس کا ثواب بھی ملنا تھا۔ آخرت کا ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ نے بطور ثواب کے اس کے لیے عظیم مقام رکھا، اس کی اولاد پر اس کا حق زیادہ کیا اور اس کو دنیا کے اندر بھی بنسبت والد کے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے اور عدل کرنے والا ہے۔ کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے اور کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے۔ انصاف اور عدل میں فرق ہے۔ انصاف نصف سے لیا گیا ہے، عربی کا ایک لفظ نصف، نصف کہتے ہیں آدھا آدھا، آدھا آدھا، جبکہ عدل کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی مناسبت سے اس کا حق پورا پورا دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اور اللہ تعالی عدل کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وصف جو ذکر فرمایا ہے وہ عدل کا ہے، اور اسی عدل کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بھی دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ تو عدل یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کی مناسب مقام پر حق ادا کریں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بطور والدین کے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں عدل کریں، اپنے بچوں میں عدل کریں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ایک بڑی عمر کا بچہ ہوتا ہے، ایک والدین کے دو بچے ہیں، ایک بچے کی عمر ہے 3 سال اور ایک بچے کی عمر ہے 20 سال۔ اب ہم اس میں کیسے عدل کریں گے؟ اگر ہم انصاف کریں گے، انصاف کریں گے جس کا معنی ٹھہرتا ہے کہ آدھا آدھا، تو اگر ہم 20 سال کے بچے کو جو کسی کالج میں پڑھنے جاتا ہے جس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہمیں اس کو مثال کے طور پہ منتھلی 1000 روپے دینے ہوں گے، اور انصاف کی نظر سے دیکھیں تو پھر ہمیں وہ 3 سال کے بچے کو بھی منتھلی 1000 روپے دینے ہوں گے۔ یہ ہے انصاف، اور انصاف کا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا، اس مقام پر اللہ رب العالمین نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے۔ اور عدل اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کو اس کے مقام کے حساب سے، اس کی شان کے حساب سے درجہ دیں۔ آپ 20 سال کے بچے کو 3 سال کے بچے جیسا نہیں بنا سکتے بطور خرچے کے، اس کے اخراجات الگ ہیں، اس کے اخراجات الگ ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں عدل استعمال کرنا ہوگا۔ یہاں پہ 3 سال کے بچے کو بھی آپ نے اس کے حساب سے خرچہ دینا ہوگا جو اس کی ضروریات بنتی ہیں،
لیکن 20 سال کے بچے کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ نے اس کے حساب سے اس کے اخراجات نکالنے ہوں گے۔ دونوں میں یہاں پہ ہم انصاف نہیں کر سکتے، یہاں پہ ہمیں عدل سے کام لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اعدل العادلین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، وہ ہر جگہ پر انصاف نہیں، وہ ہر جگہ پر عدل کرتا ہے، عدل کرتا ہے۔ انصاف یہ اردو کا لفظ ہم نے استعمال کر لیا ہے عدل کے معنی میں، ورنہ حقیقت میں یہ انصاف عدل کے معنی میں نہیں ہے۔ انصاف عربی کا لفظ ہے اور عربی سے لیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا دینا، جتنا آپ اس کو دے رہے ہیں اتنا آپ اس کو بھی دیں گے۔ تو یہ انصاف تو ہوگا، عدل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے اور عدل کا حکم دینے والا ہے۔ یہیں سے اسی مثال کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے درمیان انصاف نہیں رکھا، لیکن اللہ رب العالمین نے عدل رکھا ہے، اور دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اگر ہم اردو اصطلاح کے اندر بولیں تو انصاف بھی رکھا ہے، کیونکہ ہم اردو میں انصاف عدل کو ہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں انصاف عدل نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کے درمیان عدل کیا، اور عدل جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ہر شخص کو اس کے مقام کے حساب سے اس کا درجہ دینا، ماں کو ماں کے حساب سے اس کا مقام اور درجہ دینا، بیوی کو بیوی کے حساب سے اس کا مقام اور درجہ دینا، بہن کو بہن کے حساب سے اس کا درجہ دینا، اور اسی طریقے سے بیٹی کو بھی اس کا مقام اور اس کا درجہ سمجھتے ہوئے وہ مقام دینا جو اس کو مقام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ ایک تمہیدی بات تھی۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل ٹاپک پر آتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری صفات قرآن کریم میں ذکر فرمائی، بہت ساری صفات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، اور تعریفی کلمات خصوصی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں عورتوں کے حق میں ذکر فرمائی ہے، شاید اتنی مردوں کے لیے ذکر نہ کی۔ ہاں، عمومی طور پہ جس لفظوں کے اندر جن الفاظوں میں عورت اور مرد مشترکہ طور پہ ذکر کیے جاتے ہیں، دونوں کے لیے وہ صفات ذکر کی گئی، لیکن جہاں پر خصوصی طور پہ عورتوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات مومنوں مومنات عورتوں کے لیے ذکر کری۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں عورتوں کے حق کو پامال نہیں کرا، عورتوں کے حق کو ضائع نہیں کرا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بات موجود تھی کہ ہر مخلوق کو اور انسان کے ہر جنس کو اس کے حق کو برابر برابر عطا کیا جائے۔ تو اللہ نے جہاں پر عورتوں کے حقوق کو ذکر کیا، وہاں پر مردوں کے حقوق کو بھی ذکر کیا۔ دوسری بات جو میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی قسم کا قرآن میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کوئی حکم پاتے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہو، اس میں مخاطب عورتوں سے کیا گیا ہو، اس میں خصوصی طور پہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہو، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ بات جو نازل ہوئی ہے وہ احکم الحاکمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ عدل کرنے والا، حکمت کے مطابق حکم کو جاری کرنے والا، حکمت کے مطابق حکم کو جاری کرنے والا۔ اور حکمت عربی زبان میں اس کا معنی بنتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی حیثیت کے حساب سے اس کا حق پورا پورا دیا جائے، یہ حکمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے۔ حکم بھی جب وہ صادر کرتا ہے تو اس کا حکم بھی حکمت پر مبنی ہوتا ہے،
اور جب وہ حکم صادر کرتا ہے تو اس بنیاد پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ جب وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے تو یقیناً اس کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ کیا چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کا ایک نام ہے العلیم، وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ جب وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہے تو جب وہ کسی قسم کا حکم صادر کرتا ہے تو یقیناً وہ ہمارے حق میں ہوتا ہے، چاہے دنیا والے ہمیں یہ کہیں کہ اس چیز میں ہمیں کہیں نہ کہیں ظلم نظر آ رہا ہے، اس چیز میں ہمیں کہیں نہ کہیں حق تلفی نظر آ رہی ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم میں کسی بھی قسم کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ ہاں ظاہری طور پر ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کسی قسم کی پریشانی، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردے میں رہیں، حجاب میں رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتیں جب پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں اور شرعی پردے کے ساتھ وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں پر آنکھیں ڈھکے ہونے کی وجہ سے ان کو صحیح طور پر نظر نہیں آتا، کسی پتھر سے وہ اٹک جاتی ہیں، پتھر سے اٹک کر گر بھی جاتی ہیں، لیکن یہ پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پریشانیاں مقصود نہیں، بلکہ اس پردے کے ذریعے، اس حکم کے ذریعے عورتوں کے مقام کو بلند و بالا کرنا ہے، عورتوں کے درجے کو بلند کرنا ہے، ان کو تکلیف دینا مقصد نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس مثال کو، اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ ایک ماں کا بیٹا جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ماں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتی ہے اور ایک ہاسپٹل پہنچا دیتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے، کبھی کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے آپریشن کی ضرورت ہے۔ ماں سوچتی ہے اس کو انجیکشن لگائیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کا آپریشن کریں گے، اس کو اتنی تکلیف ہوگی، اس کے جسم کے کسی حصے کو کاٹا جائے گا اور پھر اس کو دوبارہ سے سیا جائے گا، کتنی بچے کو تکلیف ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا سانچہ بنایا ہے، لیکن اگر ماں کہے کہ میں تو رحم کرنے والی ہوں، میں اپنے بچے کو انجیکشن نہیں لگواؤں گی، میں اپنے بچے کو کڑوی دوائی نہیں دوں گی، میں اپنے بچے کو آپریشن نہیں کرنے دوں گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اور بیمار ہو جائے اور بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ دے، وہ مر جائے۔ اس کی وجہ کون بنا؟ اس کی وجہ وہ ماں بنی جس نے اپنا حکم حکمت کی بنیاد پر صادر نہیں کرا، جس نے اپنی رحمت کو غالب رکھا، اپنی حکمت کو استعمال نہیں کیا۔ لیکن اللہ رب العالمین حکمت والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ اللہ کے جو بھی احکامات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتے ہیں، وہ تمام کے تمام رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کا ظلم نہیں، اس میں کسی قسم کی بے انصافی نہیں، وہ تمام کے تمام عدل اور حکمت پر مبنی ہے۔ لیکن ان احکامات کے پیچھے جو بڑا فائدہ ہونے والا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جو کبھی کبھی ہمیں نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اسلام دشمن لوگ میڈیا پر بیٹھ کر ہماری ماں اور بہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام نے، آپ کی شریعت نے آپ کو پورے کے پورے حقوق ادا نہیں کرے، بلکہ آپ کے حق تلفی کی گئی ہے، آپ کے حق میں حق تلفی کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم ہے وہ تمام کا تمام حکمت پر مبنی ہے، کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے گوش و گوار کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے